کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ آپ کی مشکلات آپ سے بہت بڑی ہیں، کہ آپ کا مقابلہ ایک ایسے جالوت سے ہے جسے ہرانا ناممکن لگتا ہے؟ چاہے وہ مالی پریشانی ہو، کوئی بیماری ہو یا کوئی اور بڑا چیلنج۔ آج ہم ایک ایسی ہی کہانی دیکھیں گے، ایک ایسے عظیم جنگجو کی کہانی جس کا نام سن کر ہی دشمن کانپ اٹھتے تھے، اور ایک ایسے نوجوان کی کہانی جس نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس عظیم شیطان کا سر کچل دیا۔ یہ کہانی ہے ایمان کی طاقت کی کہانی۔ جالوت در حقیقت فلسطی قوم کا ایک طاقتور اور دیو ہیکل سپہ سالار تھا۔ وہ انتہائی لمبا، چوڑا، مضبوط اور تجربہ کار جنگجو تھا۔ اس کے پاس جدید ترین جنگی ساز و سامان تھا۔ اس وقت بنی اسرائیل کی فوج حضرت طالوت کی قیادت میں تھی۔ جالوت نے بنی اسرائیل کو للکارا۔ وہ روزانہ میدان جنگ میں آتا اور چیلنج دیتا کہ اس کا مقابلہ کرنے والا کوئی ہے، لیکن اس کی ہیبت اور طاقت کے آگے پوری بنی اسرائیل کی فوج کانپ رہی تھی۔ کوئی بھی اس کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ وہ 40 دن تک مسلسل یہی ڈرامہ دہراتا رہا۔ بنی اسرائیل کی فوج میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ یہ صرف ایک آدمی کا ڈر نہیں تھا، یہ ان کے ایمان کی کمزوری کا ڈر تھا۔ اسی فوج میں ایک نوجوان شامل تھا، حضرت داؤد علیہ السلام۔ وہ ابھی جوان تھے اور اپنے باپ کی بھیڑیں چرایا کرتے تھے۔ وہ فوج میں اپنے بھائیوں کے پاس کھانا پہنچانے آئے تو انہوں نے جالوت کے غرور اور بنی اسرائیل کے خوف کو دیکھا۔ جب سب خاموش تھے، داؤد علیہ السلام نے آواز بلند کی۔ انہوں نے کہا، تم سب کیوں ڈر رہے ہو؟ اگر اللہ چاہے تو میں اس جالوت کا مقابلہ کرتا ہوں۔ سب نے ان کا مذاق اڑایا کہ تم صرف ایک لڑکے ہو، وہ تو تجربہ کار جنگجو ہے۔ لیکن داؤد علیہ السلام نے جواب دیا کہ جب میں اپنی بھیڑوں کو چراتا تھا تو شیر اور ریچھ دونوں کا مقابلہ کر چکا ہوں۔ اللہ نے مجھے ان سے بچایا، وہی مجھے اس کافر سے بھی بچائے گا۔ یاد رکھیے کہ چھوٹے چیلنجز میں اللہ پر بھروسہ کرنا آپ کو بڑے چیلنجز کے لیے تیار کرتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بادشاہ طالوت سے درخواست کی کہ انہیں جالوت سے مقابلے کی اجازت دی جائے۔ طالوت نے انہیں اپنے زرہ بختر اور جنگی ساز و سامان دیا، مگر داؤد علیہ السلام نے کہا کہ میں ان بھاری ہتھیاروں کے ساتھ چل نہیں سکتا، میں ان کے بغیر ہی بہتر لڑ سکوں گا۔ انہوں نے اپنی لاٹھی اٹھائی، اپنی غلیل تیار کی، 5 پتھر چنے، اپنے چرواہے کا تھیلا لیا۔ جالوت اپنے بھاری ہتھیاروں، ڈھال اور زرہ بختر میں ملبوس تھا۔ اس نے داؤد علیہ السلام کو دیکھ کر طنز کیا، کیا تو مجھ سے لڑنے آیا ہے؟ کیا تو نے مجھے کتا سمجھ رکھا ہے؟ تو داؤد علیہ السلام نے جواب دیا، نہیں، بلکہ تو ایسا ہے جس پر اللہ کی لعنت ہے، اور میں تجھے اللہ کے نام سے ماروں گا۔ داؤد علیہ السلام نے غلیل میں ایک پتھر رکھا، اللہ کا نام لے کر پتھر چلایا۔ پتھر نے ہوا میں ٹیڑھا رخ کیا، سیدھا جالوت کی کھلی ہوئی آنکھ میں جا لگا۔ وہ زخمی ہو کر زمین پر گر پڑا۔ داؤد علیہ السلام دوڑ کر جالوت کے پاس پہنچے، اس کی اپنی ہی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا، اس کا سر نیزے پر لگا کر اس سر کو بلند کر دیا۔ سورہ بقرہ آیت 251 میں ارشاد ہے، بس انہوں نے اللہ کے حکم سے کافروں کو شکست دی، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر ڈالا، اور اللہ نے انہیں بادشاہت اور حکمت عطا کی، اور انہیں جو چاہا سکھایا۔ جالوت اپنی ظاہری طاقت پر مغرور تھا، جبکہ داؤد علیہ السلام کو اپنے ایمان اور اللہ پر بھروسے پر پورا یقین تھا۔ انہوں نے وہی ہتھیار استعمال کیا جس میں وہ ماہر تھے۔ فیصلہ کن لمحے میں اللہ نے پتھر کی رہنمائی فرمائی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حقیقی طاقت ہتھیاروں میں نہیں بلکہ ایمان اور اللہ پر توکل میں ہے۔ ہماری زندگیوں میں بھی جالوت آتے ہیں، بڑی مشکلات، نا امیدی، ڈپریشن، بیماری، مالی بحران۔ ہمارا غلیل کیا ہے؟ داؤد علیہ السلام کا ہتھیار کوئی جدید ہتھیار نہیں تھا۔ ہمارا ہتھیار ہے نماز، اللہ سے مضبوط تعلق، توکل، اللہ پر بھروسہ، صبر، مشکل وقت میں ڈٹے رہنا، عمل، چھوٹے چھوٹے اچھے کام کرتے رہنا، خوف پر قابو پانا۔ بنی اسرائیل کی فوج نے جالوت کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ ہمیں اپنے خوف پر قابو پانا سیکھنا ہوگا۔ اللہ پر بھروسہ کریں، جب آپ کا مقصد نیک ہو تو اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اپنی طاقت پہچانیں۔ داؤد علیہ السلام کو اپنی غلیل پر مکمل عبور تھا، آپ کو بھی اپنی صلاحیتوں پر اعتماد کرنا ہوگا۔ کبھی ہمت مت ہاریں۔ 40 دن کے ڈر کے بعد بھی ایک نوجوان نے ہمت کی اور تاریخ بدل دی۔
آج ہی عہد کریں کہ آپ اپنی زندگیوں کے ہر جالوت کا مقابلہ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح ایمان، ہمت اور اللہ پر توکل کے ساتھ کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے جالوت پر فتح عطا فرمائے۔ اپنے خیالات کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا جالوت کون سا ہے۔